بالإسلام دينا وبمحمد نبيا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني فهما. اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا أرحم الراحمين. إلهي جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے. اور تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں. الہی اگر توفیق مل جائے تو خدمت اسلام کر جاؤں. حمد و ثنا تمام تر کی بڑیائی بزرگی، تمام تر عطائی شہنشاہی کی بڑیائی، تمام تر تعریفات، تسبیحات، تمہیدات، تکبیرات، تحلیلات اللہ جل جلالہ رب العالمین احکم الحاکمین خالق کائنات مالک ارض و سماوات بابرکت اور رحمت ذات دل
اور درود و سلام آقا دو جہان امام الانبیاء امام المجاہدین سید الاولین والآخرین خاتم النبیین رحمت للعالمین پیغمبر انقلاب پیغمبر اعظم امام الاعظم قائد اعظم سید ولد آدم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بابرکت اور کو رحمت ذات دے لیں ذی وقار میرے محترم میرے معزز عزیز ساتھیوں بھائیوں دوستوں اور میری آواز نو سننے والی عزت مآب پردہ نشین میری دینی اسلامی روحانی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، سب تو پہلے ہمیشہ دی طرح میری دلی دعا ہے ساڈا خالق ساڈا مالک اپنی خاص توفیق دے نال اسی اللہ دی رضا دے لئی آئے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے آمین۔ اللہ تعالیٰ قبول فرما کے ساڑی نجات ساڑے والدین اساتذہ اکرام محسنین اللہ تعالیٰ تمام اہل و عیال تمام انسانیت دی ہدایت اور ہدایت تو بعد نجات دا ذریعہ بنائے سبب بنائے آمین۔ اللہ تعالیٰ ساڑا سارے اندر خاتمہ بالایمان اور خاتمہ بالخیر فرمائے آمین۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات دے اندر کائنات دی رہنمائی دے لئی لوگوں دی اصلاح دے لئی تقریباً 1,24,000 انبیاء و رسل مبعوث فرمائے۔ انہاں تمام انبیاء و رسل دے اندروں اللہ تعالیٰ نے جڑا مقام اور جو مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اس کا اندازہ اس بات تو ہی لگاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نام دی ایک سورہ نازل فرمائی، اور قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اللہ تعالیٰ نے تقریباً 84 مرتبہ یا 87 مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ذکر فرمایا، اور آپ دی سیرت اللہ تعالیٰ کو اتنی محبوب اور اتنی پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الممتحنہ اس کے اندر 2 مرتبہ بیان فرمایا۔ پہلی مرتبہ آیت نمبر 4 ہے، اللہ فرماندے نے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، کہ اے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے لئی اور آپ دی امت دے لئی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی زندگانی بہترین اسوہ حسنہ ہے۔ اور آیت نمبر 6 دے اندر اللہ تعالیٰ نے تکرار دے نال تاکید دے نال بیان فرمایا لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ اے میرے محبوب پیغمبر، صرف آپ ہی نہیں، صرف آپ دے امتی ہی نہیں، ہر وہ شخص کہ جو اللہ تعالیٰ دی ملاقات دی امید رکھنے والا ہے، جیڑے بندے دا جس عورت دا آخرت دے اوپر ایمان ہے، اس بندے دے لئی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت بہترین اسوہ حسنہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آپ توجہ فرماؤ، اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح دے اندر تمام انبیاء دے کو وعدہ لیا کہ آپ دا اگر دور ہوئے رسالت ہوئے، آپ نے اپنی رسالت نو چھوڑ کے اتباع کرنی ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ آل عمران ہے، لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ سورہ نحل ہے، آیت نمبر 123 ہے،
اللہ فرماندے نے ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا کہ اے کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ نے آپ کی طرف وحی کیتی ہے آپ ملت ابراہیم علیہ السلام دی اتباع کرو. سورہ آل عمران ہے آیت نمبر 95. اللہ تعالیٰ نے صرف خاتم النبیین علیہ السلام نہیں بلکہ آپ کے امتی جو قیامت تک آنے والے اللہ تعالیٰ نے تمام بیان فرمایا قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا. اے میرے نبی فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ سچا ہے, اللہ سچ بولنے والے نے. اے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تسی سارے دے سارے ملت ابراہیم علیہ السلام دی اتباع کرو. بات بڑی قابل غور ہے. انبیاء اور رسول بڑے آئے لیکن یہ مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیوں عنایت فرمایا؟ اس دی ایک وجہ ہے کہ جتنیاں ابتلاواں جتنیاں مصیبتاں جتنیاں آزمائشاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر آئیاں آپ تو قبل کسے نبی تے اتنیاں آزمائشاں آئیاں سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ اتنیاں آزمائشاں نہیں آئیاں. دوسری حیران کی بات یہ ہے آپ قرآن مجید میں پڑھو انبیاء دے اوپر آزمائشاں آئیاں کسے نبی دا قدم ڈولیا لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام واحد اور نبی نے کہ جتنیاں بھی آزمائشاں آئیاں قرآن بیان کرتا ہے کدے بھی آپ دے قدم ڈگمگائے نہیں ڈگمگائے. کیوں نہیں ڈگمگائے؟ کدی اسی غور کیتا ہے اسی بھی کلمہ پڑھے ہیں لیکن اگر پریشانی آئے بڑے بڑے اہل توحید بھی تعویذ لین چلے جاندے نے کہ نہیں جاندے؟ بڑے بڑے کیوں قدم ڈگمگاؤندے نے؟ پریشانی آ جائے کیوں درباراں کا رخ کرتے ہیں اہل توحید؟ اللہ اکبر. وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دی ذات نو پہچانیا اور اج دا مسلمان پہچاندا. سمجھ آ رہی ہے؟ پہچانیا پرکھیا اللہ دی ذات دی پرکھ کیتی اللہ تعالیٰ نو پہچان لیا اور جدوں پہچانے آئے تے پھر بڑے بڑے پہاڑاں تے طوفاناں دے نال ٹکرائے بھی نہیں تے قدم ڈگمگائے نہیں. آؤ ذرا توجہ فرماؤ کس طرح اللہ تعالیٰ دی ذات نو پہچانے آ. سورہ انعام ہے آیت نمبر 75 ہے. قرآن دے دو مقام میں آپ دے سامنے پڑھاں گا توجہ فرماؤ. موضوع ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت. موضوع ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت. سیرت کا سب تو بہترین پہلا پہلو یہ ہے کہ اللہ دی ذات دی پہچان کیتی جائے. وہ ساڈا خالق ہے ساڈا مالک ہے حاجت روا ہے مشکل کشا ہے غریب نواز ہے غوث ہے دستگیر ہے اور رب العالمین ہے. اور جیڑا مسلمان اللہ تعالیٰ کی ذاتی پر پہچان کر لیتا ہے واللہ کدے او دے قدم ڈگمگا سکدے نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت دا پہلو اللہ دی ذات دی پہچان کیتی جائے. سورہ انعام ہے آیت نمبر 75. خالق کائنات مالک ارض و سما رب العالمین نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. آؤ نا مسلمانوں توجہ فرمانا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خالق کائنات دی ذات نو پہچانے پرکھ لیا رب العالمین نے فرمایا اسی ابراہیم علیہ السلام نو زمین و آسمان دے ملکوت دے راز دے بارے علم عطا فرمایا تاکہ ابراہیم علیہ السلام اللہ دی ذات دے یقین کرنے والے بن جان. انہاں دا اللہ دی ذات تے ایمان بڑھ جائے یقین بڑھ جائے. آؤ نا مسلمانوں صرف ایک واقعہ اللہ دی پہچان دے
اللہ دی پرکھ دا واقعہ رب العالمین نے سورہ البقرہ آیت نمبر 260 دے اندر بیان فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى پیارے ابراہیم علیہ السلام اللہ دے کولوں عرضہ کر دے نے رب العالمین جی مینوں ایتے دکھلایا جائے نا آپ مردے نو کس طرح زندگانی عطا کر دے ہو کس طرح مردے نو دوبارہ زندہ کرنے والے ہو رب العالمین نے فرمایا قال اولم تؤمن اے میرے ابراہیم کیا تیرا میری ذات اعتبار کوئی نہیں ایمان کوئی نہیں یقین کوئی نہیں رب العالمین جی میرا ایمان تے یقین بڑا زیادہ ہے لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي اللہ جی میں اپنے قلب نو اطمینان دلانا چاہنا ہے اپنے دل نو اطمینان دلانا چاہنا ہے مسلمانوں توجہ فرمانا رب العالمین نے فرمایا اچھا اگر یہ بات ہے فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ اے میرے ابراہیم 4 علیحدہ پرندے لے لے علیحدہ نسلان دے رنگ تے شکل دے پرندے لے لے فَسُرْهُنَّ انہاں پرندیاں نو اپنیاں بولیاں تے لگا لے اپنی آواز سے لگا لے پھر اس طرح کرینا انہاں نو ذبح کر لوی انہاں دا گوشت بنا لوی اے جڑے سامنے پہاڑ نظر آ رہے نے انہاں پہاڑاں دے اوپر انہاں دا گوشت ڈال دوی ثم ادعوهن پھر جڑے جانور نو جڑی آواز سے جڑے پرندے نو جڑی آواز سے لگایا ہے وہ آواز نہ بلائیں گا پرندہ تیرے کلوں اڑدا ہویا آ جائے گا مسلمانوں تفسیر ابی ابن حاتم دے اندر لکھنے والے نے بڑی عجیب بات لکھ چھوڑی ہے پیارے ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندیاں نو پکڑیا اپنیاں بولیاں تے لگایا انہاں نو ذبح کر لیا اور انہاں دے سر جڑے نے اپنے کپڑے دے اندر چھپا لے سمجھ آ رہی ہے بھائی انہاں دے جڑے سر نے کتے چھپا لے اپنے بولو جی کپڑے دے اندر لاچے دے اندر اور باقی جڑا انہاں دا تڑ سی او دا قیمہ کر لیا کی کیتا قیمہ آپس دے اندر 4 پرندیاں دا مکس کر لیا سر لکا لے پرندیاں دا قیمہ مکس کر لیا آپس دے اندر اے اللہ دی ذات نو دیکھو کس طرح پرکھیا ہے اور جا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسلمانوں یہ جڑا 4 پرندیاں دا مکس کیتا ہویا ملایا ہویا قیمہ اے پہاڑ دے اوپر ڈالیا پھر دور جا کے بیٹھ گئے آپ نے مثال دے طور تے آواز لگائی کبوتر آ جائے مسلمانوں اے قیمے دے اندروں جڑے کبوتر دے گوشت دے ذرات نے علیحدہ ہو گئے اے دے پر علیحدہ ہو گئے پیارے ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے نے یہ پرندے دا گوشت ملیا تے کبوتر دا دڑ مکمل ہو گیا یہ اڑتا اڑتا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کولوں آیا ہے آپ نے آواز لگائی ہے کبوتر دی آواز لگائی ہے تے انہوں سر لاؤنا چاہیا ککی دا تفسیر دے اندر لکھیا ہے کہ او دا تڑ جڑا ہے پیچھے ہو گیا پھر انہوں سر لگاؤنا چاہیا مرغی دا مثال دے رہے ہیں یہ تڑ پیچھے ہو گیا جنہوں کبوتر دے تڑ نو کبوتر دا سر لگ گیا اللہ اکبر تے اے وجود مکمل ہو گیا تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا اللہ دی ذات دے بارے پرکھنا اللہ دی ذات دے اوپر ایمان اور یقین ود گیا اور پھر اینا ایمان اور یقین ودیا کہ پیارے ابراہیم علیہ السلام نے تنے تنہا پوری امت دا کردار ادا کیتا تنے تنہا پوری امت دا کردار ادا کیتا ایک ابراہیم علیہ السلام پوری قوم مشرک کار والے بھی آپ دے خلاف نے لیکن آپ دے قدم ڈگمگائے نہیں ڈگمگائے آؤ توجہ فرماؤ سیرت دا بہترین پہلو
اللہ دی ذات نو پرکھیا جائے. جدو پرکھ لیا تے رب العالمین خالق کائنات نے فرمایا مسلمانوں سورہ النحل آیت نمبر 120 سے رب العالمین نے فرمایا ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا. رب العالمین نے فرمایا ادھے اندر شک کوئی نہیں شبہ کوئی نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تلے تنہا ایک امت دا ملت دا کردار ادا فرمایا. آؤ مسلمانوں توجہ فرمانا سیرت دا دوسرا پہلو بہترین مسلمان او ہے او جیڑا نیکی کردہ بھی ہے تے نیکی دی ایک بندہ آپ نیکی کرنا ہے کہ نیکی کی دعوت نہیں دیتا ایسا بندہ یہ معاملہ بڑا خطرناک. ایسے بندے دیاں نیکیاں دا معاملہ خطرناک ہے کہ نہیں ہے؟ سن دے ہو نا علماء دیکھو ایویں سمجھ لو کہ جڑا آپ نیکی کرتا ہے کہ دوسرے نیکی دی دعوت نہیں دیتا ایسا بندہ کدی جنت دے اندر جا سکتا؟ بولو جی نہیں میں نہیں کہہ رہا. احادیث نے صحیح بخاری مسلم دی احادیث نے کہ ایک بندہ آپ نمازہ پڑھتا ہے اپنے بیٹے نو نہیں کہندا بیوی نو نہیں کہندا بھائیاں نو نہیں کہندا دوستاں نہیں کہندا کھاندا بھی انہاں نال پیندا بھی انہاں نال کاروبار بھی انہاں دے نال ہے اپنی اللہ کری جاتا ہے انہاں نو نیکی دی دعوت نہیں دیندا. ایسے بندے دا معاملہ بڑا خطرناک ہے. آؤ توجہ فرماؤ سیرت کا بہترین پہلو یہ ہے کہ پیارے ابراہیم علیہ السلام نے مسلمانوں اللہ دی توحید نو پہچان لیا خالق کائنات دی ذات نو پہچان لیا اور اپنی قوم دے اندر آئے نے آ کر کے دین دیاں دعوتاں دینے والے اور آؤ نہ دعوت دینے دے اندر کائنات دے امام نے 3 چیزاں دے بارے بیان فرمایا. صحیح مسلم کتاب الایمان ہے. کائنات دے امام نے فرمایا من رآ منکم منکرا. آپ نے فرمایا مسلمانوں آپ دے اندروں اگر کوئی بندہ برائی نو دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ دی کوئی نافرمانی کر رہا ہے اگر ادھے اندر ہمت تے طاقت موجود ہے نا آپ نے فرمایا اپنی زبان دے نال روکے یا ہاتھ دے نال روکے. اگر اتنی بھی طاقت نہیں تے دل دے اندر ہی برا جان لے اور ایک کمزور ترین ایمان دی نشانی ہے. پیارے ابراہیم علیہ السلام مسلمانوں ہون اپنی قوم دے اندر آئے نے. سورہ انعام آیت نمبر 76 تو 79 تک ہے لکھیا کہ لوگ جڑے نے ستاریاں دی پرستش کرنے والے پیارے ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا رات دا وقت تے لوگ ستاریاں دی پوجا کر رہے ہیں. آپ نے سمجھون دی غرض سے نال فرمایا قال ھذا ربی فلما افلا قال لا احب الافلین. مسلمانوں ستاریاں والوے کر کے سمجھون دی غرض سے نہ لاگے آئے اے جڑے ستارے نے میرے پروردگار نے لیکن جدوں اے بے نور ہو گئے آپ نے فرمایا جڑے بے نور ہو جان میں انہاں نو پسند نہیں کریا کردا. ادھروں جڑا چند نکل آیا آپ نے چند دی طرف دیکھیا آپ نے دیکھیا کہ بعض لوگ چند دی بھی عبادت کرنے والے آپ نے فرمایا کہ اے میرا رب لیکن جدوں اے بھی بے نور ہو گیا پیارے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ. پیارے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لوگو اگر میرا رب میری رہنمائی نہیں کرے گا میں گمراہ لوگاں دے اندروں ہو جاواں گا. مسلمانوں جدوں صبح دا سورج طلوع ہو گیا دیکھیا کہ بعض لوگ سورج دی پوجا کرنے والے عبادت کرنے والے پیارے ابراہیم علیہ السلام انہاں دے کول آئے نے. آپ نے آ کر کے فرمایا قال ھذا ربی ھذا اکبر. اے جڑا سورج اے میرا رب
اور یہ ساریاں دے نالوں بڑا یہ نور بھی بڑا ہے روشنی بھی بڑی زیادہ ہے لیکن دیکھیا کہ جدو وہ بھی غروب ہو گیا پیارے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال یا قومی انی بریء مما تشرکون آپ نے فرمایا کہ اے میری قوم دے لوگوں جڑیاں چیزاں دے نال جڑیاں چیزاں دی تسی عبادت کرنے والے جڑیاں چیزاں نو اللہ دا شریک ٹھہرانے والے میں انہاں ساریاں تو برات دا اعلان کرنے والا انی وجہت وجہی للذی میں تے اپنا چہرہ اس اللہ دی طرف کرنے والے جس خالق نے مالک نے ساری کائنات نو تخلیق فرمایا اور میں کسے دے نال کسے نو اللہ دا شریک نہیں ٹھہرانے والا آؤنا مسلمانوں زبان دے نال سمجھایا ہے پھر اونا لوگاں دے اندر آئے نے جڑے لوگ بتاں دی پوجا تے پرستش کرنے والے انہاں نو بھی آ کر کے سمجھایا اے باز نہ آئے اللہ دا قرآن اے بیان پہ آکھردہ ہے مسلمانوں سورہ انبیاء آیت نمبر 51 تو 73 رب العالمین نے فرمایا پیارے ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم دے وہ لوگ جڑے بتاں دی پوجا کرنے والے انہاں دے کول آئے نے تے آ کر کے فرمایا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون آپ نے فرمایا اللہ دیو بندیو انہاں مورتیاں انہاں بتاں دی کیوں پوجا کر دے ہو کیوں اعتکاف کر کے بیٹھے ہو کیا وجہ ہے تے قوم دے لوگاں نے وہ جواب دیتا جیڑا جواب آج دے لوگ دے دے کسے دے سامنے قرآن دی آیت رکھ دو صحیح حدیث رکھ دو تے وہ ایک جواب دے گا کہ میرا باپ بھی دے اس طرح ہی کردہ سی بڑے بڑے اس طرح کردے رہے نے کیا وہ غلط نے وہ ٹھیک نہیں اللہ اکبر کبیرہ یہ جہالت دی سب تو بڑی نشانی ہے میں قربان جاواں پیارے ابراہیم علیہ السلام تے جلو دلائل سامنے آئے نے تے کوئی بھی اعتراض اللہ دی ذات تے کیتا پیارے پیغمبر دے اصحاب نو اللہ تعالیٰ نے دنیا دے اندر ہی او مقام او لقب جو جنتیاں نو جنت دے اندر عطا کرنا ہے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو دنیا دے اندر عطا فرمایا رضی اللہ عنہم و رضو عن صحابہ نو یہ مقام کیوں ملیا کدے بھی پیارے پیغمبر دے کسے حکم تے اعتراض کیتا کدی اعتراض نہیں کیتا اللہ اکبر کبیرہ آخدے ساڑھے باپ دادا بھی یہ کردے سن بڑا سمجھایا نہیں سمجھے میلے ٹھیلے دا موقع آ گیا اللہ اکبر کبیرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑا سمجھا رہے نے سمجھ دے کوئی نہیں ایتھوں تک ایک بندہ کھڑا ہویا آخدہ جی تسی آخدے ہو کہ اللہ خالق مالک ہے اللہ نے کی کیتا ہے اللہ کا تعارف کرواؤ پیارے ابراہیم علیہ السلام اور خالق کائنات مالک ارض و سما دا تعارف کروا رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال بر ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن السلام نے فرمایا لوگو اگر میرے کو اللہ دی ذات تعارف میں پوچھ دے ہو سن لو نا خالق کائنات نے زمین و آسمانوں پیدا فرمایا ہے یہ سارا نظام میرا اللہ چلانے والا آپ نو زندگانیاں اللہ نے عطا فرمائیاں اللہ تعالیٰ مشکل کشائیاں تے حاجت روائیاں کرنے والے آؤ نا مسلمانوں توجہ فرمانا اللہ دا تعارف یخرج الحی من المیت وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ رب العالمین دا تعارف اے اللہ تعالیٰ دی ذاتی پہچان ہے اللہ اکبر کبیرہ او ایکو اللہ سارے آندہ حاجت روا قرآن کو لو پوچھ بندے او ایکو اللہ سارے آندہ مشکل کشا قرآن کو لو پوچھ بندے
او اکو اللہ ساری کائنات نو بنایا ہے تھما بغیر آسمان نو ٹکایا ہے او اکو اللہ ساری کائنات نو بنایا ہے تھما بغیر آسمان نو ٹکایا ہے او پانی اتے دیتا ہے زمین نو ٹکا قرآن کو لو پوچھ بندے اے اللہ تعالیٰ دی ذات ہے آؤ نہ مسلمانوں قوم دے اندر میلہ یا ڈھیلا آ گیا قوم دے لوگاں نے پیارے ابراہیم علیہ السلام نو دعوتاں دیتیاں نے آؤ نہ تسی بھی آ جاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جان دے لئی حامی نہیں پری اے جڑا موضوع تھوڑا ہے بعد چوں آئے گا آج دے مسلمانوں دی حالت پتہ کی ہے بے نمازیاں نہ دوستی ہے شرابیاں نہ دوستی ہے سودیاں نہ دوستی ہے سمجھاؤندے بھی نے کہ آ جاؤ اور جدوں اے نیکی وال نہیں آؤندے تے پھر انہاں دے وچ جا کے کی کردے نے جی بیٹھ دے کہ نہیں بیٹھ دے یاری بھی ہوئے رہندی ہے تعلقات بھی ہوئے رہندے نے اور اے مسلمان دیاں نیکیاں نو ضائع کرنے والا عمل ہے پیارے ابراہیم علیہ السلام نے دین دی دعوت دیتی ہے لیکن اے مننے نہیں اینا بے دینہ دی دعوت آپ نے قبول کی تھی وہ سمیلے ٹھیلے لے گئے نہیں آؤ ذرا توجہ فرماؤ پیارے پیغمبر نے فرمایا جدو گناہ دیکھو تے روکنا ہے اپنے ہاتھ دے نال اپنی زبان دے نال یا دل اندر برا جانو زبان نہ روکے اور ہاتھ دا معاملہ آ گیا اس سیرت دا بہترین پہلو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا پیارے ابراہیم علیہ السلام نے دیکھے جدو قوم دے لوگ چلے گئے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا پکڑے بت گدے دے اندر آئے نے سارے بتاں نو توڑے ماں سوائے او بڑے بندے آپ نے کلہاڑا اٹھایا تے بتاں دے اندر جڑا سب تو بڑا بندے ایدے کندے تے لٹکا دینا قوم دے لوگ آئے نے آ کر کے ایک عجیب یا شور پڑ گیا مسلمانوں بڑا حیرانگی دا معاملہ آ گیا تحقیق دے اندر لگ گئے ایک بندے نے آکھیا کہ ابراہیم علیہ السلام ایسی باتاں کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بلایا آخر نے ابراہیم علیہ السلام کیا آپ نے اے معاملہ کیتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے جڑا بڑا بت صحیح سالم ہے انہاں نو ٹکڑے ٹکڑے کیتا ہے ایدے کولوں سوال کرو اگر اے آپ نوں اس دا جواب دے دے قرآن بیان کرنا ہے انہاں مشرکاں دیاں نظراں جو گئیاں ثم نکسوا علی رؤوسہم انہاں دے سر جھک گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو آکھ دے اے ابراہیم علیہ السلام جی تسی جان دے ہو اے بول نہیں سکتے جواب نہیں دے سکتے پیارے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اوفل لکم تواڈے اوتے اوفے توفے نال تسی ایسیاں ہستیاں نو پکار دے ہو جڑے بولنے کوئی نہیں جواب نہیں دے سکتے جڑے نفع تے نقصان دے مالک کوئی نہیں افلا تعقلون اللہ دے بندے تانوں عقل تے شعور ہی کوئی نہیں ساڑھے تعلیمی دور دے اندر نا ساڑھے استاد سانو فرمایا کر دے کہ بیٹا جدو اسی یہ آیات پڑھیاں نا تو ساڑھے استاد محترم نے یہ بڑا پیارا ایک ترجمہ کیتا استاد جی فرماؤں دے کہ بیٹا آپ کو پتا ہے کہ مشرک ہون دے لئی بندے دے کولو کیڑی ڈگری ہونا ضروری ہے کیڑی سند ہونا ضروری ہے سرٹیفکیٹ اسی کا استاد جی کوئی پتہ نہیں آخر نے بیٹا مشرک ہون دے لئی بندے نو بے وقوف ہونا بڑا ضروری ہے اگر وہ بے وقوف ہوئے گا تے مشرک ہوئے گا اگر عقل ہوئے
گی تو وہ مشرک ہو سکتا نہیں. حالانکہ عقل بھی آخدی یار کہ جڑا اپنے نفع تے نقصان دا مالک نہیں وہ میرے تے تواڈے بھی نفع اور نقصان دا مالک نہیں ہو سکتا. لیکن قوم کے لوگ سمجھے نہیں, پکڑ کے نمرود دے کولو لے کر کے آئے جیڑا اینا دی قوم دا کو بڑا سردار ہے. اللہ اکبر. اے بھی اپنے آپ نو کیا کردا کہ بھئی موی خالق گیا, موی تو اڈا رب گیا. پیارے پیغمبر دی حدیث ہے سب تو بڑا جہاد ہے کہ ظالم اور جابر حکمران دے سامنے کلمہ توحید نو بلند کرنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت دا پہلو کہ آپ نے قوم دے اندر بھی توحید نو بلند فرمایا اور موقع آیا تے اپنی قوم دے بادشاہ اور جڑا اپنے آپ نو رب کہلوانے والا انہوں بھی جا کے دین اسلام اور توحید دیاں دعوتاں دیتیاں بلکہ مناظرہ کیتا. آؤ توجہ فرماؤ. رب العالمین نے سورہ البقرہ آیت نمبر 258 دے اندر بیان فرمایا ایک قوم دے لوگاں نے پکڑے اپنی قوم دے سردار نمرود دے کولو لے کر کے آ گئے. رب العالمین دا قرآن بیان کر دے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بات شروع کی تھی. آپ نے فرمایا اللہ دیا بندیا, اللہ خالق مالک تے حاجت روا تے مشکل کشا ہے. میرا خالق میرا مالک وہ ہے نا جڑا زندگانی عطا کرنے والا, جڑا موت عطا کرنے والا. نمرود آخدا ہے مگی زندگی تے موت عطا کرنے والا. پیارے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا خالق میرا مالک وہ ہے نا جڑا سورج نو مشرق دے اندروں طلوع کردا ہے. اگر تم بھی رب تے سورج نو مغرب دے اندروں طلوع کر کے دکھلا فبہت الذی کفر ہکا بکا ہو کر کے رہ گیا. قوم دے لوگوں نے کوئی جواب نہ آیا. تو تک کہ آپ اس سے اندر مشورہ کر لیا. سورہ انبیاء آیت نمبر 68-69 ہے نا انہوں نے سردار دے نال مشورہ کر لیا. آخر کار ایک فیصلہ طے پایا. قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین. آخر نے اس طرح کرو نا اگر تسی اپنے باپ دادا دے دین تے ایمان نو بچاؤنا ہے پھر اس طرح کرو ابراہیم علیہ السلام نو جلا دیتا جائے. نعوذ باللہ. مسلمانوں سیرت دا بہترین پہلو بعد ایسے معاملات ہو جایا کر دینے. دعوت اللہ دے اندر جدو بندہ ایک پاکیزہ رختہ اختیار کرنا ہے پریشانیاں تے مصیبتاں آ جایا کر دیا نے. ابراہیم علیہ السلام دی سیرت دا پہلو جدو پریشانی آئے تے کدے پریشانی نو محسوس نہیں کرنا. اس آزمائش دے اندر دی اللہ دی ذات دے نال اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے. مسلمانوں اگ جلائی گئی, اگ بہت بڑی جلائی گئی. سب تو بڑا امتحان اے ہے انہاں دا اپنا باپ بھی لکڑیاں جمع کرنے والا لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ڈگمگائے. اتھوں تک کہ جدوں آگ دے اندر انہاں نو ڈالیا گیا مسلمانوں ہوا دے اندر جا رہے نے. تفاسیر دے اندر یہ بات موجود ہے. ادھروں ہوا والا فرشتہ آ گیا, ادھروں بارش والا فرشتہ آ گیا. انہاں دے دل دے اندر یہ بات ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام سانو کچھ کہن گے میں ہوا نو چلاواں گا تے اگ اس قوم دے اوپر ڈال لواں گا یا میں بارش برساواں گا اگ نو ختم کر دواں گا. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلمانوں توحید استقامت دا پہاڑ بن گئے. آپ نے فرشتیاں نو کچھ نہیں نہ کیا, مسلمانوں کسے ہور نو کچھ نہیں نہ
نہ گیا جدوں میں انہاں آیات نوں پڑھدا ہے تے مینوں ایویں لگدا ہے اللہ تعالی بڑے بول دے کولوں محفوظ فرمائے ایویں لگدا ہے کہ جویں ابراہیم علیہ السلام اللہ دا امتحان لے رہے نے ایویں لگدا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ دا امتحان لے رہے ہیں کہ میرا خالق میرا مالک میری مدد کردا ہے کہ نہیں کردا حسبی اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر حضرت ابراہیم علیہ السلام دی زبان دے ہوئے جملے نے مسلمانوں رب العالمین نے پھر اپنے خلیل نو تنہا نہیں چھوڑیا اللہ دا قرآن بیان اے کردا ہے خالق کائنات نے فرشتیاں نو حکم نہیں نہ دیتا رب العالمین نے کسی دوسری مخلوق نو حکم نہیں دیتا قلنا یا نار کونی بردان سلاما علی ابراہیم رب العالمین نے ڈائریکٹ آگ نو حکم دے دیتا اے میری آگ ابراہیم دے لئی میرے ابراہیم دے لئی ماں دی گود دے نالوں زیادہ نرم تے گرم تے پرسکون تے پر لطیف ہو جاوے آؤ نہ مسلمانوں پھر آگ ایسی ٹھنڈی ہو گئی میں اس واقعے نو خود تفسیر دے اندر پڑھے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کئی دن اسے آگ دے اندر دن تے رات گزار دے رہے نے جدو رب العالمین نے آپ نو آگ دے اندر باہر نکال لیا میرے تے تساں ورگے ایک عام جے انسان نے سوال کر لیا اے ابراہیم علیہ السلام نے مینوں اے تے بتلاؤ نا کوئی زندگی دا ایسا لمحہ جس لمحے دے اندر تانوں بڑا سکون تے اطمینان ملیا ہوئے پیارے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ دی قسم ہے نا میں جڑے لمحات نمرود دی آگ دے اندر گزارے نے جتنا سکون مینوں اوتھے ملے آئے مینوں کائنات دے کسے مقام تے ایسا سکون نہیں ملیا اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو عزت عطا فرمائی اس سیرت کا بہترین پہلو ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ بڑیاں ایسیاں چیزاں نے جنہوں اسی ناپسند کرتے ہیں لیکن ساڑھے حق دے اندر بڑیاں اچھیاں ہوتی ہیں ابراہیم علیہ السلام دی سیرت کا ہر پہلو بڑا بہترین ہے قدم کدے نہیں ڈگمگائے اللہ اللہ اور اللہ اپنے بندے نو کدی چھوڑیا نہیں کرتا توجہ فرماؤ دن بنایا رات بنائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے او دن بنایا رات بنائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے رب دے خلیل توحید پھیلائی نمرودیاں انگ جلائی رب دے خلیل توحید پھیلائی نمرودیاں انگ جلائی رب دے سونے پیارے نبی تے کیسی ہے آزمائش آئی او کیویں اگ گلزار بنائی اللہ نے او کیویں اگ گلزار بنائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے او دن بنایا رات بنائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے اللہ دی ذات تے ایمان اور یقین آؤ ذرا سیرت ایک اور بہترین پہلو صرف دو بات اور بات ختم کریے
لوگوں کو دعوت دیتی سمجھاتا نمرود دے دربار دے اندر اعلان کرتا اللہ نے آگ دے اندر نکالیا عزت آفر ہن آئے اپنے گھر دے اندر اپنے باپ نو آ کے سمجھایا گھر والوں نو سمجھایا سورہ مریم آیت نمبر 41 تو 47 سادہ ترجمہ سماعت فرماؤ خالق کائنات مالک ارض و سما نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ دے کولوں آئے نے یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا لوگوں کی کیوں عبادت کر دے ہو ایسیاں ہستیاں نو کیوں پکار دے ہو جڑے اپنے تے تواڈے نفع تے نقصان دے مالک کوئی نہیں نہ سنتے نے نہ دیکھتے نے اے ابا جان نے آپ دے کولوں ایسا علم لے کر کے آیا ہے جڑا علم آپ نو اللہ دے قریب کرنے والا ہے جڑا علم آپ نو اللہ دی رحمت دے اللہ دی جنت دے قریب کرنے والا ہے یا ابتی لا تعبد الشیطان ابا جان شیطان دی عبادت نہ کرو شیطان اللہ تعالیٰ دا نافرمان اے ابا جان اگر تسی اللہ دی نافرمانی کرو گے مینوں ڈر لگدا ہے کہ آپ نو اللہ دا عذاب نہ آ پہنچے باپ غصے دے اندر آ گیا آخدا ابراہیم اگر باز نہیں آئے گا میں تینوں کر دے اندروں نکال لواں گا میں اس طرح کر دواں گا پتھر مار مار کے رجم کر دواں گا میں قربان جاواں پیارے ابراہیم علیہ السلام دے پھر بھی غصے دے اندر نہیں آئے اللہ اکبر کبیران بڑا عجیب معاملہ ہے نا جنہوں اللہ تعالیٰ بچیاں نو دین دی سمجھ عطا کر دے کوئی علم دی گل مل جائے تے اگر ماں باپ دے اندر کمی کوتاہی ہوئے نا تے پتر سمجھائے تے باپ نہ سمجھے تے جذبات دے اندر آ جاندا ہے غصے دے اندر آ جاندا ہے بھول جاندا ہے کہ جڑے نبی تے جڑے دین دی میں دعوت دے رہے ہیں اس دعوت دا بہترین پہلو اخلاق ہے کیڑی چیز ہے اخلاق میں قربان جاواں ابراہیم علیہ السلام تے باپ غصے دے اندر آیا باپ ناراض ہویا لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ادب تے احترام دا دامن چھوڑیا آپ نے نہیں چھوڑیا آپ نے فرمایا قال سلام علیکہ ابا جان میں تواڈے لئی اللہ دے کولوں دعاواں کردا ہے کہ اللہ آپ تے سلامتی دا نزول فرمائے غصے دے اندر نہیں آئے اور آخر یقین وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي میں تانوں بھی چھوڑاں گا اور میں تواڈے الہاں نو بھی چھوڑاں گا میں اللہ دے کولوں دعاواں کردا ہے مینوں یقین ہے میرا اللہ مینوں کدی ضائع نہیں کرے گا میں خطبے تے درمیان دی اندر ایک بات کیتی سی کہ اسی ذرا ٹھہر کے اس بات دی طرف آواں گے آج دے مسلمان دی حالت یہ ہے یاریاں دوستیاں دے اندر دین نو چھوڑ دیتا جاندا ہے لیکن یاری دوستی چھوڑی جاندی نہیں محفلاں مجلساں نہیں چھوڑیاں جاندیاں اللہ دے دین نو نمازاں نو چھوڑ دیتا جاندا ہے کئی تے ایویں نہیں میں دیکھے نے بندے چار دوست کھلوتے نے نا چلا یار میں نماز پڑھے چلے وہ یار تو نماز تو پڑھنی پڑھیا سی ایتھے کھلوتے وہ کہندا جائے نا صرف 2 منٹ چ میں آیا کی آیا میں 2 منٹ دے اندر آیا اے آیا نہ نے وضو اچھے طریقے نال کیتا نہ نماز کیتی دوڑ کے اپنے ساتھیاں دے نال مل گیا میں قربان جاواں ابراہیم علیہ السلام دی سیرت تے آپ نے زبانی دعوے نہیں کیتے بلکہ عمل کر کے دکھلایا اللہ دا قرآن بیان کرتا ہے خالق کائنات مالک ارض و سما نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر نو چھوڑیا اپنے رشتہ داراں نو چھوڑیا والدین نو چھوڑیا اور جدوں علاقے نو چھوڑ کر کے چلے گئے نے تے پھر رب العالمین نے آپ نو اسحاق عطا فرمائے یعقوب عطا فرمائے آخری بات آپ دی نبوت اور آپ دی سیرت دا بہترین پہلو کہ جتھے اللہ کا حکم آ جائے اتھے اپنے دل کی خواہش نو سامنے لے کے آنا صرف بات سادہ کیونکہ گل ختم ہوگی صرف 2 منٹ میں جتھے اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے اپنے ذہن نو سامنے لے کے آنا
اپنی عقل نو اپنے دل دیاں خواہشات نو سامنے لے کے آنا نہیں. اہل علم بیٹھے ہو نا, بلوغ المرام حافظ بن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ لکھی ہوئی اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ قول لے کے آئے نے, اگر دین دا عقل دے نال کوئی تعلق ہوندا تے جراباں دے اتے نہیں بلکہ تھلے مسا کرن دا حکم آندا. ذہن کی آتا ہے کہ جراباں دے اتے مسا ہے کہ تھلے؟ بولو جی کتنے ہونا چاہیے مسا؟ نہیں ذہن کی آتا ہے, ذہن تو وہی کہتا ہے نا کہ تھلے ہونا چاہیے, لیکن دین کہتا ہے اتے. اسی دین دے تابع ہیں, دین سارے تابع نہیں. ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا پہلو جتھے اللہ کا حکم آ جائے پھر اپنی عقل اپنی سوچ سمجھ استعمال نہیں کرنی. 80 سال کی عمر اللہ نے پتر عطا کر دیتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیابان کو چھوڑ کر کے آؤ, اوتھے عقل استعمال نہیں کیتی, چھوڑ کر کے آئے. صحیح بخاری ہے حدیث نمبر 3364 ہے. پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھیا. اما حاجرہ آوازاں دیندیاں نے این تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه انس ولا شيء. ابراہیم کتھے جا رہے ہو؟ ایتھے کوئی انسان نہیں, کوئی چیز نہیں, کیوں جا رہے ہو؟ ساڈے اتے دیکھو, اللہ دے نبی دی حدیث ہے لا یلتفت الیہا. ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھیا. اما حاجرہ نے سوال کر لیا, اے تے چلو بتلا دو, پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے, جواب نہیں دیں دے, اے کوئی جواب دو. اللہ الذی امرک بہذا, اے تو آنے دل خواہش ہے کہ اللہ کا حکم ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال نعم, اے اللہ کا حکم ہے, میری خواہش ہے نہیں, میں اپنی خواہش میں اللہ نے تابع کر دیتا. اور میں قربان جاواں, ایک عورت کا ایمان ہے. کدا ایمان ہے؟ عورت کا. جنہوں اما حاجرہ نے سنیا کہ اللہ کا حکم ہے, پیارے پیغمبر دی حدیث ہے, اما حاجرہ آخدیاں نے قالت اذن لا یزیعنا, پھر اللہ دی قسم ہے اگر اللہ کا حکم ہے تے اللہ سانو ضائع کردا, اللہ ضائع نہیں کردا. ثم رجعت, پھر انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کہا کہ میری گل سنو پھر پیچھا کر کے تھے چلیں. سیرت دا پہلو جتھے اللہ دا حکم آئے ایویں سمجھ لو جدوں اذان ہو جائے تو پھر یہ نہیں دیکھنا کہ یار میرے دوست نے بیلی نے کرکٹ دی ایک اوور رہتی ہے, اے کہ بس آخری 5 منٹ کا ڈرامہ ہے, فلم ہے, اے کام کرنے نہیں. صرف اللہ اور وہ رسول دے مسجد کے اندر آنا ہے, مسجدوں کو آباد کرنا ہے. اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ساڈے تے راضی ہو جائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.